السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹورڈز گائیڈنس۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا جسے قدرت، علم، انصاف اور تقوی سب کچھ عطا کیا گیا۔ ان کا نام ہے حضرت ذوالقرنین۔ یہ کوئی عام حکمران نہیں تھے بلکہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، جنہیں زمین میں قوت بھی دی گئی اور ہر چیز تک پہنچ کا ذریعہ بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں تمہیں ان کا کچھ حال سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے زمین میں قدرت دی اور ہر چیز کا ذریعہ عطا کیا، حکومت بھی، قوت بھی، سفر کے ذریعے بھی اور علم بھی۔ اور وہ ایک سفر پر نکلے۔ حضرت ذوالقرنین نے مغرب کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب کی جگہ تک پہنچے تو اسے ایک کالے پانی کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں ایک قوم کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو تم انہیں عذاب دو یا ان کے ساتھ بھلا سلوک اختیار کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اللہ اسے سخت عذاب دے گا، اور جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا، اور ہم اس سے نرمی کا معاملہ کریں گے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے مشرق کا سفر کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع کی جگہ پہنچے تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا پایا جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں بنایا تھا۔ یہ قوم سادگی سے رہتی تھی، کوئی عمارتیں نہیں، اللہ کی قدرت پر زندہ، اور ذوالقرنین ان کے حال سے خوب واقف تھے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے تیسرا سفر کیا اور دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جن کی کوئی بات ان کے ٹھیک طرح سمجھ نہیں آئی۔ اس قوم نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم تمہیں مال دیں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو؟ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، میرے رب نے مجھے دو قدرت دی ہے، وہ تمہارے مال سے بہتر ہیں، بس تم طاقت سے میری مدد کرو۔ پھر اس دیوار کو بنانے کے لیے لوہے کے ٹکڑے لائے گئے، انہیں دو دیواروں کے بیچ بھر دیا گیا، پھر آگ بھڑکا کر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ دیوار بننے کے بعد یاجوج اور ماجوج بے بس ہو گئے، نہ تو وہ اس پار چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ دیوار بننے کے بعد بھی حضرت ذوالقرنین نے فخر نہیں کیا، بلکہ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے زمین سے برابر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوں گے، یعنی اس دن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا، وہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی اپنا کام ختم کر چکی ہوگی۔ یاجوج اور ماجوج جو صدیوں سے بند ہیں، اللہ کے حکم سے چھوڑ دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج ہر روز دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ قریب پہنچ جاتے ہیں اور سورج کی روشنی دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کل کھودیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر جب اللہ انہیں نکالنا چاہے گا تو وہ کہیں گے، کل کھودیں گے انشاءاللہ، اور پھر وہ دیوار سے نکل آئیں گے۔ نکلنے کے بعد یاجوج و ماجوج زمین پر پھیل جائیں گے، ہر پانی کا ذریعہ پی جائیں گے، لوگ پہاڑوں اور بلند مقامات پر پناہ لیں گے، وہ کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو ماریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یاجوج و ماجوج پر ایک قسم کا کیڑا بھیجا جائے گا جو ان کی گردنوں میں ہوگا، اور وہ ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، قیامت کے دن جب کہا جائے گا، اے آدم، دوزخیوں کو نکال، پوچھا جائے گا کہ کتنے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر 1000 میں سے 999۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، حضرت ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج پر۔
ملتے ہیں اب ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔